यजीदियों ने कहा नहीं, तो कहा जब मैं झूठ नहीं बोलता, मैं किसी की अमानत में खयानत नहीं करता, मैंने किसी को गाली नहीं बका, मैंने किसी के अमानत में खयानत नहीं किया, मैंने किसी के माल को नहीं हड़पा, और तुम मेरे नाना का कलमा भी पढ़ते हो, तो ऐ लोगों ये बताओ, जब तुम मेरे नाना का कलमा पढ़ते हो, मैंने तुम्हारी दौलतों को छीना नहीं है, मैंने किसी की अमानत में खयानत नहीं किया है, तो ये बताओ फिर तुम मेरी जान लेने पर क्यों तुले हो, मेरी जान क्यों लेना चाहते हो। तो ये आवाज दश्ते जबलो करबला में ये गूंजी थी कि अय हुसैन, अय हुसैन, हाँ हाँ मैं कलमा तुम्हारे नाना का पढ़ता हूँ, तुम सादिकुल वादुल अमीन भी हो, तुम सच्चे हो और तुम सच्चे रसूल के नवासे भी हो, लेकिन अय हुसैन तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, तुम यजीद के हाथ पर बयात कर लो, मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा, तुम छोड़ दिए जाओगे, तुम्हें मालो दौलत भी दे दिया जाएगा। हुसैन अपनी जान तो कुर्बान कर सकता है, लेकिन यजीद के हाथ में अपने हाथ को नहीं दे सकता। अरे मुसलमानों, आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरा हुसैन करबला में गया था सच को बचाने के लिए, झूठ को मिटाने के लिए। आज ज्यादातर मुसलमानों का ये काम बन गया है कि अपने कारोबार में झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। जिन मुसलमानों के लिए शराब बनी ही नहीं थी, अल्लाह के रसूल ने जिस शराब को हराम करार दे दिया है, आज मुसलमान का नौजवान, आज हमारे घरों के बच्चे शराब पीते हुए भी नजर आते हैं, झूठ बोलते हुए भी नजर आते हैं, अमानत में खयानत करते हुए भी नजर आते हैं। अरे सच को बचाने के लिए, हराम और हलाल में इम्तियाज करने के लिए मेरे इमाम ने 18 महीने 18 साल के अली अकबर को मैदाने करबला में कुर्बान किया। अली अकबर ने पूछा था, बाबा जान, अरे मेरे हुसैन, अरे बाबा जान ये बताओ क्या मैं हक पर नहीं हूँ। कहा बेटा अली अकबर तुम हक पर हो। तो कहा फिर ये क्यों मेरी जान लेने पर तुले हैं। इमाम अली मकाम ने कहा था, ये चाहते हैं कि मैं उस शख्स के हाथ में हाथ दे दूं जो शराब पीता है, जो झूठ बोलता है, जो जिना करता है। अरे अली अकबर, ये लोग चाहते हैं मैं उसको अमीर मान लूं। तो अली अकबर ने कहा है, बाबा अगर मैं हक पर हूँ तो ये एक अली अकबर की जान नहीं, बल्कि अल्लाह मुझे अगर हजारों जाने अता फरमा दे तो मैं अज़मत नबी पर हजारों जाने कुर्बान करता हुआ चला जाऊंगा। अरे मुसलमानों, झूठ से बचो, शराबखोरी से बचो। वही अली असगर हैं कि जब मैदाने करबला में जाते हैं तो यजीदियों ने अपने हथियार गिरा दिए थे। अली अकबर हुसैन के बड़े बेटे मैदान करबला में जब जाते हैं, यजीदियों ने अपने हथियार गिरा दिए। जब हथियार गिरा दिए तो अमर बिन साद ने पूछा, ऐ लोगों, ऐ फौजियों, ये बताओ क्या बात है, तुमने अपनी तलवारें जमीन पर क्यों गिरा दी हैं, जमीन पर क्यों गिराया है, तुम इस लड़के से मुकाबला करने के लिए जाते क्यों नहीं। तो यजीदियों ने कहा था, ऐ अमर बिन साद, बेशर्मी की भी हद हो गई। अरे हम हुसैन से जंग कर सकते हैं, भला मैं नबी से कैसे जंग कर लूं। तो अमर बिन साद ने कहा था, अरे लोगों ये बताओ यहाँ पर तुम्हें नबी कहाँ नजर आ रहे हैं। तो उन यजीदियों ने कहा था, ये जो सामने नौजवान खड़ा है ये कौन है, नबी नहीं तो फिर है क्या। तो उस अमर बिन साद ने कहा था, अरे लोगों खूब जान लो, सामने जो नौजवान खड़ा है वो नबी नहीं है बल्कि शबीह नबी है। अल्लाह ने अली अकबर को वो सूरत अता फरमाई थी, वो चेहरा अता फरमाया था कि जब किसी को नबी की याद आती थी तो चेहरे अली अकबर को देखता था, अली अकबर को देखता था, नबी का चेहरा सामने होता था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैदान करबला का मैदान जो है जंगी नारों से गूंजता है। अली अकबर मैदान करबला में है, आप लड़ रहे हैं, उन जालिमों से मुकाबला कर रहे हैं,
لڑتے لڑتے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پھر اپنے خیمے کے پاس آ گئے۔ جب خیمے کے قریب آتے ہیں تو امام عالی مقام نے کہا بیٹا جنگ کے میدان سے جوان واپس نہیں ہوتے، بیٹا بات کیا ہے، تم واپس کیوں آئے ہو؟ یا تو جان لے کر آتے یا اپنی جان عظمت حسین پر قربان کر کے آتے۔ کہا بابا حسین 3 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے، العطش اے بابا جان پیاس کی شدت مجھے نڈھال کر رہی ہے۔ تو اب میدان کربلا میں کربلا والوں پر خاندان اہل بیت پر پانی بند ہے، اب وہاں پر پانی ہے ہی نہیں، تو امام عالی مقام پانی پلاتے کیسے؟ اے لوگوں اگر میرا امام چاہتا کربلا کی سرزمین پر ٹھوکر مار دیتا تو کربلا کی سرزمین پر نہر فرات لہلہاتا ہوا نظر آتا، لیکن نہیں، اللہ نے قرآن میں اہل بیت کی شان میں فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں میں نے جو تمہیں کھلایا ہے یہ خاص اللہ کے لیے کھلایا ہے، میں نے اپنے لیے نہیں کھلایا ہے۔ علی اکبر ہیں، کہتے ہیں بابا جان بہت پیاس لگی ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو یہ 22,000 کا جو لشکر ہے نا، یہ شیر حسین اس 22,000 پہ اکیلے بھاری ہوگا۔ تو امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں بیٹا پریشان مت ہو، حوض کوثر پر صاحب کوثر کا پیالہ لیے ہوئے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اے بیٹا اگر پیاس کی شدت تمہیں تڑپا رہی ہے تو جاؤ میدان کربلا میں شہید ہو جاؤ اور آب کوثر کا پیالہ اب تمہارے نانا پلائیں گے۔ ہاں اگر کچھ تسکین لینا چاہتے ہو تو گھوڑے سے نیچے اترو۔ امام علی اکبر گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا جب مجھے پیاس لگتی تھی میں نانا سے پانی مانگا کرتا تھا تو میرے نانا محمد رسول اللہ اپنی زبان کو نکال کر میرے منہ میں ڈالتے تھے اور میں اپنے نانا کی زبان کو چوستا تھا، اور اپنے نانا کے جب میں لعاب کو چوستا تھا تو پیاس کی شدت ختم ہو جاتی تھی۔ آؤ اسی نبی کی سنت پر، اپنے نانا کی سنت پر آؤ تم بھی عمل کرو۔ میں زبان نکالتا ہوں تو میری زبان کو چوسنا شروع کر دو۔ امام علی مقام نے اپنی زبان نکالی اور علی اکبر کے منہ میں میدان کربلا میں رکھا۔ علی اکبر نے اپنے بابا کے زبان کو چوسنا شروع کیا، اور وہ بھی ایسی زبان تھی، وہ زبان بھی تو 3 دن کی پیاسی تھی، زبان بھی سوکھ چکی تھی میدان کربلا میں۔ ارے کوئی کلمہ پڑھنے والوں پر پانی بند کرتا ہے، ان لوگوں نے پانی بند کیا تھا جو حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتے تھے، اور جو ہے انہی کے نواسے پر کربلا میں آج پانی بند ہے۔ صاحب امام علی اکبر اپنے بابا جان کے زبان کو چوستے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ آخری بات آپ سمجھ لیں، آخری بات، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا اور حضرت کا خطاب ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لبوں کو زبان کو چوسا ہے علی اکبر نے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے، سوار ہو کر پھر میدان کربلا میں جاتے ہیں اور ان یزیدیوں سے، ان دشمنوں سے جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جب شہید ہوتے ہیں تو ایک آواز گونجتی ہے کربلا کے میدان میں کہ اے حسین آؤ اپنے 18 سال کڑیل جوان بیٹے کی لاش کو میدان کربلا میں اٹھاؤ۔ میرے امام کربلا کی میدان میں اپنے جوان بیٹے کے لاش کو اٹھانے کے لیے کربلا کی سرزمین پر آتے ہیں۔ یزیدیوں نے آواز دی اے حسین ہے تم میں ہمت
ہمت جو اپنے بیٹے کے لاش کو اٹھا سکو. تو میرے امام نے کربلا میں یزیدیوں کو یہ جواب دیا تھا, ہاں یہ ایک علی اکبر نہیں, اگر ہزاروں علی اکبر کو تم میدان کربلا میں شہید کر دو تو ایک ایک کر کے یہ حسین اپنے بیٹوں کی لاشوں کو اٹھاتا رہے گا, لیکن میرے نانا کے دین کو مٹایا جا سکے یہ حسین سے برداشت نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان امام حسین, احسان امام حسین, عظمت امام حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تم بھی اولاد والے ہو مسلمانوں. حضرت امام عالی مقام 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھاتے ہیں اور اپنے گود میں لیتے ہیں, اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور خیمے کے قریب لے کر آتے ہیں. علی اکبر کے جسم کے اندر ابھی چند سانسیں بچی ہوئی تھی, سانسیں لے رہے ہیں اور اپنی زبان کو ہلا رہے ہیں. میرے امام نے علی اکبر کے لبوں کے پاس جب اپنے کان کو لے کر جاتے ہیں تو آواز آتی ہے, بابا جان بڑی تکلیف ہو رہی ہے, اے بابا جان ان ظالموں نے تیر سے اور بھالوں سے مجھ پر حملہ کیا ہے, بابا جان بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور پیاس کی شدت بہت ستا رہی ہے. امام عالی مقام سے یہ بات گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت علی اکبر شہید ہو جاتے ہیں, آپ کی جو چند سانسیں تھی وہ بھی ختم ہو گئی. علی اکبر شہید ہو گئے میدان کربلا میں. اب علی اکبر کے سینے میں جو نیزہ مارا گیا تھا اس نیزے کو کربلا کی سرزمین پر خیمے کے قریب جب امام عالی مقام نے اپنے نوجوان بیٹے کے سینے سے جب اس جو ہے بھالے کو نکالنا چاہا ہے تو تاریخ اٹھا کر دیکھیے, تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام عالی مقام اس نیزے کو اپنے بیٹے کے سینے سے باہر نکال رہے تھے تو اس نیزہ صرف نیزہ ہی باہر نہیں آتا بلکہ اس نیزے کے پھل میں حضرت علی اکبر کا جو ہے دل نکل کر باہر آ جاتا ہے. اے مسلمانوں, میں تم سے پوچھتا ہوں, ہے تم میں ہمت؟ اگر ہمارے بچوں کی طبیعت خراب ہو جائے تو پوری رات جاگ کر ہم اور آپ اپنے بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں, ہمارے بچوں کا تڑپنا ہم سے نہیں دیکھا جا رہا, لیکن اسی دین کو بچانے کے لیے کربلا میں امام عالی مقام جب اپنے بیٹے کے جگر سے اس نیزے کو نکالتے ہیں تو نیزہ ہی نہیں آتا بلکہ جگر بھی نکل کر باہر آ جاتا. یزیدیوں نے کہا تھا, اے حسین کیا دیکھ سکتے ہو اپنے بیٹے علی اکبر کے جگر کو؟ حسین نے کہا تھا, ہاں میں اپنے بیٹے کے جگر کو نکلتا ہوا دیکھ سکتا ہوں لیکن اپنے نانا کے دین کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اے مسلمانوں, جب تک دنیا میں زندہ رہو امام عالی مقام سے محبت کرتے رہو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رب نے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا ہے, اس لیے ہم اہل بیت سے محبت کریں گے. میرے آقا کی حدیث ہے, جو شخص محبت حسین میں جس شخص کی موت ہو جاتی ہے وہ موت نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. امام حسین سے ہمیں اور آپ کو اللہ محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور عاشورے کے دن کا ادب و احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبیین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.